دیکھیے قرآن کریم ایک مزاج ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ چیز بھی قرآن میں دکھاؤ، یہ چیز بھی قرآن میں دکھاؤ، یہ چیز بھی قرآن میں دکھاؤ۔ یاد رکھیے گا اکثر ایسا ہوتا ہے قرآن اصول بیان کرتا ہے، ایسا نہیں۔ اب قرآن کریم کے اندر اگر سارے فرشتوں کا نام بنام ذکر ہوتا کہ تم نے فلاں پر بھی ایمان لانا ہے، فلاں پر بھی ایمان لانا ہے، فلاں پر بھی ایمان لانا ہے، پھر مزید ڈیٹیل ہوتی کہ کرامن کاتبین پر ایمان لانا ہے، ہوا والے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، فلاں فرشتوں پر ایمان لانا ہے، پھر نبیوں کا ذکر ہوتا، ایک ایک نبی کا ذکر ہوتا، ان پر ایمان لانا ہے، ان سے دشمنی نہیں کرنی، ان سے دشمنی نہیں کرنی، پھر ولیوں کا ذکر ہوتا۔ اسی طرح حلال و حرام کے اصول ہوتے، قرآن کریم میں تمام چیزوں کا ذکر ہوتا، یہ چیز بھی حلال ہے، یہ چیز بھی حلال ہے، یہ چیز بھی حلال ہے۔ اب بتائیے آج 30 پارے ہیں تو 30,000 بھی شاید کم پڑتے۔ پھر قرآن اصول بیان کرتا ہے، اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، لیکن وہ نگاہ والے جانتے ہیں۔ وہ قرآن کریم کے علوم میں جو استغراق رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر کتنے علوم پوشیدہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہوں تو قرآن کریم کی سورہ فاتحہ سے 70 اونٹ لاد دوں پھر بھی اس کی تفسیر ختم نہ ہو۔ علی المرتضیٰ تے شیر خدا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ کئی ایسے صوفیاء گزرے، علماء گزرے جو فرمایا کرتے کہ قرآن کے ایک ایک حرف میں 70 علوم پوشیدہ ہیں۔ جتنے بھی علوم عربیہ ہیں، علوم ادبیہ ہیں، ان تمام کا جو بنیادی مرکز ہے وہ قرآن ہے۔ کئی علوم قرآن میں خود فرماتے بیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا تفصیلی بیان موجود ہے، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے۔ لیکن ظاہری الفاظ جو ہیں وہ قرآن کریم میں اصول بیان ہوتے ہیں۔ ایک مزاج آج بن گیا ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، حدیث سیکھنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک عام مزاج بنتا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر ایسی آیات بھی موجود ہیں، قرآن کریم لے کر آنے والے، واسطہ بننے والے جبریل امین بھی اس کے معانی سے بے خبر ہیں۔ حروف مقطعات، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ میان محبوب و محب رمزیست، جبریل امیرہ خبر نیست، یہ محب اور محبوب کے درمیان وہ راز کی باتیں ہیں کہ جبریل امین بھی اس کی خبر نہیں رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح آیات متشابہات ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، انہوں نے یہاں پر یہ رائے بیان کر دی، اس کے اصل معنی کیا ہیں اللہ جانے، اس کے عطا سے اس کے حبیب جانے۔ ہم اس کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ کئی ایسے قرآن کریم کے ظاہری الفاظ ہیں، آپ ظاہری الفاظ پر اگر جائیں گے اور وہی معنی لے لیں جو ظاہری معنی ہے، کفر کر بیٹھیں گے۔ فثم وجہ اللہ، جہاں جاؤ وہاں وجہ اللہ ہے۔ اب وجہ کا آپ لغت کے اندر یا گوگل بھائی کے اندر اس کا معنی نکالیں گے، اس کا مطلب آئے گا چہرہ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید کا آپ لغت کے معنی، لغت کے اندر معنی سرچ کریں، لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر معنی دیکھیں گے، اس کا معنی ہے ہاتھ۔ اسی طرح مختلف آیات قرآن کریم کی ہیں۔ اب یہ آیات متشابہات ہیں، ان کے ظاہری معنی کو نہیں لیا جاتا، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اسی طرح مختلف چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا، اس کا ظاہری معنی نہیں لے سکتے۔ انما نحن مستہزئون واللہ یستہزئ بہم، وہ کہتے ہیں ہم استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہنسی کر رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ اب اس کا ظاہری معنی آپ لغت کے اندر دیکھیں استہزاء کا، اس کا مطلب لکھے گا مذاق کرنا، ڈکشنری میں اس کا معنی ہے مذاق کرنا، ہنسی مذاق کرنا۔ اب اللہ کی طرف یہ آیت، یہ لفظ معنی منسوب ہے۔ اب اس کا معنی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ آپ سر دھر کی بازی لگا لیں، آپ کبھی بھی ترجمے سے اس کا معنی سمجھ ہی نہیں سکتے، تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کسی بابے کے دامن کو نہ تھامیں، جب تک کسی مفسر قرآن بابے کو نہ تھام لے، آپ اس آیت کا ترجمے سے اس کا معنی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ باپوں نے ان کا معنی بتایا، مفسرین بھی تو بابے تھے نا، ترجمہ قرآن کرنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے بھی تو بابے تھے نا۔ تو باپوں نے ترجمہ بتایا کہ یہاں پر وجہ اللہ سے مراد اللہ کی قدرت ہے،
ید اللہ سے مراد اللہ کا قبضہ ہے، یستہزئ بہم سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دے گا۔